براہ راست آپ کو دکھائیں گے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ انہوں نے مشینز جو ہیں وہ عطیہ کی ہیں، ڈونیٹ کی ہیں، اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ایسے مخیر حضرات ہیں جو کہ کار خیر کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، اور جس طرح میں اکثر مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بڑی آپ کو متحرک نظر آتی ہے شہر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اسی طریقے سے فیصل آباد کی بھی ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بڑی وائبرنٹ ہے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ اب ان کو بھی ہم چینلائز کر کے اسی طریقے سے جہاں جہاں کہیں یہ اپنا کردار فیصل آباد کی شہریوں کی سہولت فراہم کرنے کے لیے، چاہے وہ ہیلتھ کا سیکٹر ہو، چاہے وہ دیگر سیکٹرز ہوں، ان کے اندر یہ اپنا کردار ادا کریں۔ تو آج ہم ان کو ڈاکٹر خرم صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ایم ایس حبیب بٹر صاحب ہیں اور ان کی ساری ٹیم بہت زبردست یہاں پر کام کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیلتھ کے نظام کو جو ہے وہ بہتر کریں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہیلتھ کے نظام کو ایک پورا ہیلتھ کیئر کا سسٹم جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈیولپ کیا ہے، اور اس سسٹم کے تحت خیبر پختونخوا کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ پوری آبادی کو خیبر پختونخوا کے اندر بسنے والے تمام خاندانوں کا جو شناختی کارڈ ہے وہ شناختی کارڈ ان کا ہیلتھ کارڈ بن چکا ہے، اور 5 لاکھ سے زائد لوگ، یعنی کہ 5 لاکھ سے زائد خاندان اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سے اپنا علاج کروا چکے ہیں۔ اور یہ ہیلتھ کارڈ صرف ایک ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، یہ بلکہ پورا ایک ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے، جس کے تحت آپ دیکھیں گے کہ اب آئندہ آنے والے ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ گرو کرے گا۔ 22 ارب روپیہ خیبر پختونخوا نے رکھا ہے، پنجاب کے ڈویژن ڈی جی خان اور ساہیوال ڈویژن کے اندر پوری آبادی کو جو ہے وہ صحت کارڈ دے دیا گیا ہے، اور اس سال دسمبر 2021 تک پنجاب کی ساری آبادی کو ہیلتھ کارڈ فراہم کر دیا جائے گا، اور اس ہیلتھ کارڈ کے لیے 60 ارب روپیہ موجودہ پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ کے اندر جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری آبادی کو یہ ہیلتھ نہ صرف ہیلتھ کور ملے گا بلکہ علاج کی بہترین سہولیات ملیں گی۔ یہ وہ ویژن ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، اور جو کہ ریاست مدینہ کا ویژن ہے، جس میں ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کا صحت کا خیال رکھے گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بڑی کامیابی کے ساتھ پورا جو ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے اس کے اندر ایک نیا انقلاب لے کر آئے گا، جس میں سمجھتا ہوں کہ بہترین ہیلتھ کی سہولیات جو ہیں وہ لوگوں کو ملنے جا رہی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل کشمیر بچاؤ کے نام کے اوپر سے ابو بچاؤ مہم شروع ہوئی ہے، اور جن کا علاج پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتا، 3 بار اس ملک کے اندر جو ہے وہ حکومت کر چکے ہیں، 3 بار اس ملک کے اندر حکومت کرنے کے بعد بھی ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکے جس ہسپتال کے اندر جو ہے وہ ان کا علاج ہو سکے، اور وہ عدالتوں سے اشتہاری نواز شریف جو مفرور پورا کا پورا شریف خاندان مفرور ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جو کہ صرف اور صرف NRO لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، وہاں پر جو سرٹیفائیڈ جھوٹی مریم نواز ہیں جن کی لندن میں کیا پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی نہیں تھی، وہ آج ہمیں یہ بتائیں گی کہ وہ کشمیر بچانے نکلی ہیں۔ تو وہ کشمیر بچانے تو نہیں نکلی، یہ تو سب کو پتہ ہے، کیونکہ کشمیر بچانا ہوتا تو آپ کی شادی کے اوپر جو ہے وہ مودی نہ آتا، آپ کی شادی کے اوپر جو ہے وہ حریت رہنماؤں کو بلایا جاتا۔ آج جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو پاکستان کے اندر حریت رہنماؤں کو بلا کر ان کو انکریج کیا جاتا، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی۔ آپ تو مودی کے حلف ناموں کے اوپر جاتے تھے تو وہاں پر جا کر حریت رہنماؤں کو ملنے کے بجائے بھارتی اداکاروں کو ملنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اور آپ لوگوں کا ان کا کردار کیا ہے؟ یہاں یہ پرچی چیئرمین کا کو کردار ہے، بلاول جو ہیں وہ زرداری کی کرپشن کے وارث ہیں، نواز شریف جو کی کرپشن کی وارث مریم صفدر بنی ہوئی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس کا، ٹیٹیوں کا، اس ملک کے اندر جو ہے وہ کرپشن کا نظام، منی لانڈرنگ کا نظام رائج رہے۔ یہ ساری ان کی تگ و دو اس کام کے لیے ہے۔ ان کو سندھ سے عوام نے مسترد کیا، PDM کو مسترد کیا، نہ استعفے آئے، نہ عدم اعتماد آئی، نہ لانگ مارچ آئی۔ اب یہ مسترد شدہ لوگ جو ہے وہ آج کل کشمیر پہنچے ہوئے ہیں، جنہوں نے کشمیر جو ہے وہ کبھی
خواب میں بھی جانے کا جو ہے وہ تصور نہ کیا ہوگا. اور ایسے بہروپی ہیں جہاں جاتے ہیں وہاں کا روپ دھار لیتے ہیں. آج کہتے ہیں جی ہم بڑے کشمیری ہیں. آپ بڑے کشمیری ہوتے تو وہ بھارت جو کلبھشن یادو کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا تھا تو اس کا آپ نام لیتے, اس کا آپ کے منہ کے اوپر جو ہے وہ نام نہیں آتا تھا. یہاں پر کشمیریوں کا جو مقدمہ ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے لڑا ہے. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر کھڑے ہو کر وزیر اعظم عمران خان نے جس انداز سے مودی کا سیاہ چہرہ, جابرانہ چہرہ, آمرانہ چہرہ, انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والی جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے, کسی کے منہ پہ آج تک آر ایس ایس کا لفظ نہیں آیا تھا. ہندوتوا کی جو سوچ تھی مودی کی, جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کشمیر کے اندر 80 لاکھ کشمیریوں پہ مودی کر رہا تھا, یہ عمران خان نے پوری دنیا کو بتایا ہے. آج جتنا ویسٹرن میڈیا ہے وہ مودی کے خلاف لکھ رہا ہے. کتنے آرٹیکل نیو یارک ٹائمز میں نواز شریف کے دور پہ لکھے گئے بھارت کے جابرانہ رویے کے خلاف کشمیر کے اندر, کتنے آرٹیکل ویسٹرن میڈیا کے اوپر لکھے گئے. آپ کا تو معذرت خانہ رویہ ہوتا تھا. آپ تو اس ملک کے اندر ڈان لیکس کروانے والے ہیں. آج اگر بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم نے سوچا نہیں تھا, ہم نے 2 جہاز گرائے تھے اور اسی عمران خان نے گرائے تھے اور اسی عمران خان نے دلیرانہ اقدام لیا تھا. آپ تو امریکہ کے جوتے پالش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. آپ تو امریکہ کی غلامی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. کارگل میں جو ہے وہ آپ اپنے پہنچ گئے تھے, وہاں پر اس وقت کلنٹن کے پاؤں پکڑنے نواز شریف, یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا ہے. آپ کی تو تاریخ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ غلامانہ کردار ادا کیا ہے. آج پہلی بار پاکستان کو تاریخ میں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو قوم کے مفاد کی بات کرتا ہے, جو بیرون ملک جو ہے ممالک کو ملک کی سالمیت اور قوم کے انٹرسٹ کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے. آپ آج بات کریں گے وہ بچے جو کہ ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان ہیں, یہ مریم اور بلاول ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان ہیں. ان کا کردار کیا ہے؟ نہ کوئی سٹرگل ہے, نہ انہوں نے کبھی کوئی گرمی دیکھی, نہ کوئی دھوپ دیکھی, نہ کوئی سختی دیکھی. آج جو ہے ان کی سی وی کے اوپر یہی ہے کہ یہ خاندانی پولیٹیشنز ہیں. شریف خاندان کا نام لگا ہوا ہے, زرداری کا نام لگا ہوا ہے, یہ مسترد شدہ ہیں. تو لہٰذا میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کشمیر کی عوام بھی مسترد کریں گے. گلگت بلتستان میں تو عوام نے مسترد کیا, کشمیر سے بھی آپ خالی ہاتھ لوٹیں گے. اور کشمیریوں کو پتہ ہے کہ ان کا سفیر جو ہے وہ عمران خان ہے, ان کا جو سچا وکیل ہے وہ عمران خان ہے جس نے کشمیر کے مقدمے کو اجاگر کیا. اور آج یہی وجہ ہے کہ مودی انڈر پریشر ہے, کشمیری قیادت کو بلا کر اس کو ملنا پڑ رہا ہے. پوری دنیا کے اندر مودی کے اوپر جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیریوں کی یہ جو جدوجہد ہے, یہ جو پرامن آزادی کی جدوجہد ہے, یہ جدوجہد بھی انشاءاللہ رنگ لے کر آئے گی. اور عمران خان کی قیادت کے اندر پاکستان جو کشمیریوں کی جدوجہد ہے اور جو ریاستی جبر وہاں پر مودی کر رہا ہے, اس کے خلاف ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے. بلاول اور مریم کشمیر میں ابھی سے دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں, یہ اس کا دفاع کیسے کرے گی اور پی ٹی اے کو کیا توقع کتنی جیتے کہ بات یہ ہے کہ بلاول اور جو مریم ہے یہ دونوں ایک سکے کے رخ ہیں, اور دونوں جو ہیں وہ کرپشن کے مال کے اوپر پلے ہوئے ہیں, ٹیٹیوں کے مال کے اوپر. اور یہ ایون فیلڈ, ایک ایون فیلڈ کی حفاظت کے لیے نکلا ہے, ایک جو ہے وہ سوئس بینکوں میں پیسہ جو پڑا ہوا ہے اس کی حفاظت کے لیے نکلا ہے. تو لہٰذا جو ہے جب شکست نظر آ رہی ہو تو دھاندلی کا شور مچاتے ہیں. کیوں نہیں کرتے الیکشن ریفارمز؟ کریں نا الیکشن ریفارمز. کیوں یہ ای وی ایم کس سے بھاگتے ہیں؟ ای وی ایم سے ان کو پتہ ہے کہ دھاندلی نہیں ہو سکتی, ٹھپا مافیا نہیں لگ سکتا, اس سے ان کو تکلیف ہے. فاروق بھائی, الزامات لگائے جا رہے ہیں مریم نواز کی جانب سے کہ آپ لوگ پیسے کے زور پہ وزیر اعظم کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ پیسے کے زور پہ ووٹ خرید رہے ہیں. کل ویڈیو بھی وائرل ہوئی, اسی کا انہوں نے حوالہ بھی دیا. پیسے آپ لوگ کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ساری زندگی سیاست ہی چور دروازے کی ہو, جنہوں نے سیاست میں آ کر پہلی بار سیاست کے اندر اگر کوئی پیسہ لے کر آیا تھا تو وہ شریف خاندان تھا, اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے طریقے جو ہیں وہ لوگوں کو نہ بتائیں. یہ عوام ان کو ووٹ نہیں دے رہی, اس وجہ سے انہوں نے ادھر ادھر کے الزامات لگانے شروع کیے ہیں. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو کشمیر کے سودے کی بات ہے تو کشمیر کا سودا جو ہے وہ اس وقت نہیں ہوا جب مودی ان کے گھر پہ آیا تھا.
کیا کشمیر کا سودا اس وقت نہیں ہوا جب یہ آموں ساڑیوں کے تحفے بھیج رہے تھے؟ کشمیر کا سودا کیا اس وقت نہیں ہوا جب سجن جندال پاکستان آ کر ان کے ساتھ چھپ چھپ کے میٹنگیں کیا کرتا تھا؟ بتائیں نا سجن جندال کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں؟ کون سے ذاتی کاروباری بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مودی کے ساتھ مل کے یہ کشمیر کا سودا کرتے رہے ہیں؟ یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لہذا جہاں تک رہ گئی بات کشمیریوں کی جدوجہد کے حوالے سے، تو وہ پوری کشمیری قوم کو پتہ ہے۔ آج آپ وہاں پر جا کر ان کے سینٹیمنٹس تو دیکھیں پاکستان کے لیے، کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کی آواز بنا ہے، کیونکہ جب عمران خان بات کرتے ہیں تو پوری دنیا سنتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ لیڈر کریڈیبلٹی والا لیڈر ہے، اور عمران خان نے یہ قوم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ نہ وہ خود جھکیں گے نہ وہ اپنی قوم کو جھکنے دیں گے۔ اور جو شخص امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں بات کر سکتا ہے، کیا وہ کشمیر کا سودا کرے گا؟ یہ لوگ تو غلامانہ سوچ کے مالک لوگ ہیں۔ سودے بازیاں کرنا ان کا کام ہے، یہی سودے بازیوں سے اقتدار میں بھی آتے رہے ہیں، یہی ڈیلیں لیتے رہے ہیں، اور یہی مودی کے ساتھ کنڈی لگا کر اندر جو ہے وہ ساری سودے بازیاں کرتے رہے۔ 3 سال ہو گئے آپ لوگوں کی حکومت ہے اور آپ نواز اور زرداری خاندان کی کرپشن کا دورہ پوچھ رہے ہیں۔ 3 سال سے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ان کو کرپشن میں پکڑتے کیوں نہیں، اندر کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ آپ کی دونوں پارٹیوں کی طرح نورا کشتی تو نہیں کرتے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک رہ گیا بات احتساب کا معاملہ، احتساب تو اس ملک کے اندر مکمکا بنایا ہوا تھا پیپلز پارٹی نون لیگ نے۔ احتساب کے نظام کو انہوں نے پنپنے نہیں دیا، مضبوط ہی نہیں ہونے دیا۔ یہ پہلی بار ہے ان کو ہاتھ پڑا ہے۔ 450 ارب روپیہ جو ہے وہ نیب ابھی تک جو نمبرز آئے ہیں وہ ریکور کر چکا ہے۔ 33 ارب روپیہ زرداری کے کیسز کے اندر جو ہے وہ ریکور ہوا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ التوائیں لیتے ہیں، تاریخوں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ مریم صفدر جو ہیں یہ دلیر بنے نا، یہ بزدل کیوں بنی ہوئی ہیں؟ دلیر بنے، یہ کہیں جی میں اپنا وکیل بدلتی ہوں۔ 6 التوا جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کے وکیل لے چکے ہیں۔ عدلیہ کو یہ ریمارکس دینے پڑ گئے کہ بھئی ہم آپ کو چارپائی بچھا دیتے ہیں، آپ لیٹ کے ریمارکس دیں لیکن کیس تو چلائیں۔ یہ ان کا عالم ہے۔ اور نواز شریف کو جو ہے وہ بلا رہی ہے عدالت، وہ آنے کو تیار نہیں ہے، وہ وہاں پر بیٹھ کے پولو میچ کھیل رہے ہیں۔ وہ الطاف حسین 2 بنا ہوا ہے لندن کے اندر بیٹھ کے وہاں پر۔ مجھے یہ بتائیں نا، کیا کشمیر انہوں نے بچانا ہے؟ جو صرف جو ہے وہ ابو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کشمیر بچانا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ کل امریکہ نے کہا ہے کہ ہمسائے جو ہے افغانستان کے معاملے میں ہماری مدد کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں APC بلانے کی ضرورت ہے یا PTI نے جو فیصلہ کر دیا وہ؟ نہیں دیکھیں، جو قومی تہران میں بھارت ایکٹیو ہے، انہوں نے طالبان سے ان کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے۔ ہم لوگ کس طرح سے اس ملاقات کو دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا کیا یہاں پہ اسٹانس ہے؟ دیکھیں، جو افغانستان کے حالات ہیں ان حالات کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ قومی لیڈرشپ کو جو قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی ہے اس کے اندر تمام بریفنگ بھی دی گئی ہے، اور امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کا اس خطے کے اندر امن کے حوالے سے کردار ہے۔ امن کے لیے تو ہم ہر کوشش کرنے کو تیار ہیں۔ وہ طالبان جو طالبان کے ساتھ یا باقی افغانستان کے اندر امریکہ جنگ لڑ رہا تھا، عمران خان کا تو یہ کنسسٹنٹ موقف رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو امریکہ خود بات چیت کی ٹیبل کے اوپر آ گیا تھا، لیکن جب انہوں نے نکلنے کی تاریخ دے دی تو اس سے جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو جو ہے اس طریقے سے نقصان ہوا کہ ہم اپنی فوجیں نکلوا رہے ہیں۔ اب وہاں پر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پرامن افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اور پاکستان 70,000 جانوں کی قربانیاں دے چکا ہے۔ 150 ارب روپے کی 150 ارب ڈالر کی اکانومی ہماری اس کا نقصان ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس چیز کا بھی جو ہے وہ ادراک ہونا چاہیے کہ پاکستان نے جو ہے وہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی، یہاں پر ہمارے ملک کے اندر حملے شروع ہو گئے تھے، اس کے خلاف ہماری افواج پاکستان نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اس ملک کا امن بحال کیا۔ تو لہذا اب ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قوم کے مستقبل، پاکستان کے مستقبل، پاکستان کی سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے۔ بہت شکریہ۔ وزیر مملکت فاروق حبیب ٹاک کر رہے تھے، اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر میں جا کر وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی کشمیر کو خواب میں بھی نہیں دیکھا، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کشمیر میں انتخابات جیتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر 2021 تک پنجاب میں تمام افراد کو صحت کارڈ فراہم کر دیا جائے گا۔ شان مسالہ لائے تو پاس پڑوسی جان گئے کچھ لذیذ پکا ہے۔ شان نہاری مسالے سے بے حد مزیدار نہاری آسانی سے بنائیں۔ شان
खुशियाँ चख लो। पूरा पाकिस्तान है कॉलर्स के जिद्दी दागों से परेशान, पर आज के बाद नहीं, क्योंकि पेश है तारीख का सबसे ताकतवर एरियल ब्लू फार्मूले के साथ। तो बनाओ कॉलर्स पे दागों की दीवार, जमेगी धूल, मिट्टी और पसीना, बनाते हैं और टफ। तो हो जाए मुकाबला नए एरियल से, जिसके नीले जर्रात कॉलर्स पे जमे दागों की हर दीवार गिराए और दे चमकदार सफाई। सिर्फ एक बुलाइए, अब हूँ नहीं, ब्लू ब्लू। रेड सन टावर 24 मंजिला मेगा प्रोजेक्ट फैसल हिल और मेन जीटी रोड और मोटरवे के साथ। रिहाइश और सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इंतखाब रेड सन एसोसिएट्स। ये हम नहीं, लोग कहते हैं। रेड सन का है तो जरूर बनेगा। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स रेड सन एसोसिएट्स 111-733-786। जमीन क्वाड्रैंगल LDA से मंजूर शुदा, माल रोड पर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल से करीब तरीन, जफर अली रोड पर वाक़े लाहौर जिम खाना के बिल मुकाबिल, जहां से रेस कोर्स और गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड चंद मिनट के फासले पर। FBR से रजिस्टर्ड मंसूबा। जमीन क्वाड्रैंगल, द न्यू शेप ऑफ योर होम। 333, a project by Zameen Developments, brought to you by Zameen.com। हर पता हमें पता है। डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलना छोड़ो, हेड एंड शोल्डर्स का बकायदा इस्तेमाल करें। खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। फ्रेश वन से करे सेफ एंड हैसल फ्री कुर्बानी। शरई तकाजों के मुताबिक सेहतमंद जानवर की कुर्बानी करे। बकरा 32,000 रुपए, ईद डे 1। गाय का फी हिस्सा 21,000 रुपए। तो आज ही अपने करीबी फ्रेश वन आउटलेट पर तशरीफ लाएं या राब्ता करें 0340-223-1111। ये ऑफर सिर्फ कराची के कस्टमर्स के लिए महदूद है। शान मसाला लाए तो पास पड़ोसी जान गए, कुछ लजीज पका है। शान निहारी मसाले से बेहद मजेदार निहारी आसानी से बनाएं। शान, खुशियाँ चख लो। नया और पहले से बेहतर एरिया अब ब्लू फॉर्मूले के साथ। प्लीज या प्लीज मुझे गाड़ी की चाबी दिलवा दो। मैंने अमार की तरफ जाने, जो बोलोगी करूंगा, पक्का प्रॉमिस। 20 रुपए लगेंगे। नूडल्स। इतनी खातिर क्या चाहिए? बाबा, मुझे इवनिंग क्लास के लिए जाना है। अली। जी पापा। बहन को इवनिंग क्लास के लिए छोड़ा। और सुनो, अमार के अब्बू को सलाम देना। चुप नूडल्स का छोटू पैक सिर्फ 20 रुपए में। 20 साल जंग के बाद नाकाम होकर अमेरिका ने किया अफगानिस्तान से इनखिलाब। अफगानिस्तान में पैदा हो रहे शदीद खाना जंगी के खतरा। क्या होगा अफगानिस्तान का सियासी मुस्तकबिल? खित्ते पर क्या होंगे असरात? पुरअमन अफगानिस्तान का ख्वाब कैसे होगा पूरा? कैसे होंगे पाकिस्तान के अफगानिस्तान से ताल्लुकात? देखिए ARY न्यूज की खुसूसी नशरिया अफगान फौरान। अमेरिका ने बांध दिया सामान, अमन के लिए कुर्बानियां दे सिर्फ पाकिस्तान। सीनियर सहाफियों के साथ हफ्ता सपहर 4:03 पे बराह रास्त सिर्फ ARY न्यूज पर। किसको समझते हैं? सैयदना हजरत उमर फारूक, इंग्लिश में कहें तो दा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप किस दोस्त से, किस साथी से सबसे ज्यादा चौहान साहब मशवरा करते हैं सियासत के हवाले से? अपने डिसीजंस के हवाले से जो है ना, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा किसी से मशवरा करूँ। मुझे 7 महीने हो गए वज़ीर जेल खाना जात बने हुए। आप यकीन जाने जितनी मीटिंग्स मैं अपने होम डिपार्टमेंट्स और प्रिजन डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ मैं कर चुका हूँ। IG साहब के साथ DIGs का पूरा एक फोरम बनाया हुआ है, सुपरिटेंडेंट्स का फोरम बनाया हुआ है। मेरे से पहले किसी ने शायद वज़ीर जेल खाना जात ने
5 سال میں جو ہے نا وہ سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ, DIGs کے ساتھ, IG جیل خانہ جات کے ساتھ اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل سیکٹری, ڈپٹی سیکٹریز کے ساتھ کسی نے نہیں کیے ہوں گے. میں ریگولر مہینے میں 2, 3, 4 دفعہ میٹنگ کر کے جتنے ایشوز ہوتے ہیں پراپر کنسلٹیشن کر کے, پراپر جناب آپ کی ڈیبیٹ کر کے, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ڈیسیژنز کرتا ہوں. آپ جب انفارمیشن اور کلچر کے منسٹر رہے, ہم نے دیکھا آپ کو خاص لگاؤ ہے ایک فنون لطیفہ کے ساتھ. یہ شروع سے ہی ہے, بچپن سے؟ میں نا اپنے متعلق ایک بات کرتا ہوں, بنیادی طور پہ میرا ایٹیچیوڈ رزلٹ اورینٹیڈ ہے. مجھے آپ وزیر مذہبی امور بنائیں تب, مجھے 6 مہینے بعد وزیر جناب کلچر بنا دیں تب, مجھے 6 مہینے بعد وزیر فنون لطیفہ بنا دیں تب, ہر صورت میں میری کوشش ہوگی کہ میں اچھا رزلٹ دوں. جو اس کے تقاضوں کے مطابق کوشش ہوتی ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا آئے. اب دیکھا نا, یہ میں بہت بڑا پھوڑ نہیں مار رہا, یہ آغا صاحب حقیقت ہے. شاید کسی وزیر جیل خانہ جات نے اپنے 5 سالہ صوبے کوئی 6 یا 7 جیلوں کا وزٹ کیتا ہوگا. میں 6 مہینوں میں 15 جیلوں کے 19 یا 20 وزٹ کر چکا ہوں. رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک. تانوں یقین نہیں ہوتا میں زیادہ دیر اس وزارت رواں نہ رواں. اچھا, آپ نے کہا آپ جھکتے بہت پسند کرتے ہیں اور ان کو سنتے بھی رہتے ہیں. کمیڈینز میں کس کو پسند کرتے ہیں آپ زیادہ؟ سارے ماشاءاللہ, یہ جو میں نے نام لیا نا آپ کے, یہ ہیرے ہیں بے شک, یہ لوگوں کو ہنساتے ہیں. اچھا, میرا اور امان اللہ صاحب کا اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ, تیسرا یا چوتھا میرا شو تھا میرے اس دفعہ MPA بننے سے پہلے. اس میں جناب وہ 1 لگائے, میں 2 لگاؤں. انہوں نے کہا جی چوہان صاحب تھی تو ساڑھے تو بھی بڑے براسی ہو. اچھا, ویسے ہر باری تسی سارے دے نام لیندے ہو, میرا نام تسی ہر باری بھول جاندے, مینوں دکھ لگدا. الحمدللہ, معافی مانگو. جدوں تو زہر لگدا تے نا تیرا کیوں لینا کسے؟ یہ خان صاحب کے گانے بہت اچھے گاتے ہیں. ہاں گاتے ہیں یار, مرزا صاحب گاتے اچھے. ایک ہوتا ہے نا جی 5 پٹیا فنکار, اے 5 گھٹیا فنکار. اور مہندی حسن صاحب دا گیت بہت اچھے طرح گاندے رہے اور تھوڑے دن بعد جا بھی رہے نے انہاں دے کول. یہ وہی گل ہو گئی نا, وہ ایک بندہ کہہ رہے سی یار دیکھو جننے بڑے لوگ نے نا سارے دنیا تو جا رہے ہیں. قائد اعظم صاحب چلے گئے, علامہ اقبال صاحب چلے گئے, لیاقت علی خان صاحب چلے گئے. آج کل میری بھی طبیعت تھوڑی خراب رہتی ہے. اچھا مرزا صاحب, آپ کو سر دست مہدی حسن صاحب کی کوئی بھی غزل یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی سر. کوئی غزل اگر مہدی حسن صاحب کی یاد ہے تو پلیز سنا دیں. جی سر, مہدی حسن صاحب کا وہ پرین شاکر کا کلام ہے مہدی صاحب کا. جی. کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی, کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی. سنا تو ہم نے یہ بھی ہے کہ آپ بھی بہت اچھا گاتے ہیں, اگر آج آپ ہمیں کچھ سنا دیں تو. انہوں نے اتنی اچھی شوگر اسکینڈل کیس سیشن عدالت لاہور نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 2 اگست تک توسیع کر دی ہے. عابد خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. عابد آگاہ کیجیے گا. جی بالکل جی, شوگر انکوائری اور جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے FIA کی تحقیقات ہیں, اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 2 اگست تک توسیع کر دی گئی ہے. ایڈیشنل سیشن جج علی عباس ہیں آج جو کیس کی سماعت کی. شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے یہ قرار دیا کہ اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. تو تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ دونوں ملزمان تفتیش میں شامل ہوئے اور اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے جوابات بھی جمع کروائے ہیں. تاہم ان کا کہنا ہے کہ ہم نے مزید ریکارڈ مانگا ہے, جیسے ہی تفتیش مکمل ہوتی ہے عدالت میں پیش کر دی جائے گی. شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ ان پر منی لانڈرنگ کا الزام لگایا جا رہا ہے, جبکہ اسی چینی اسکینڈل میں انہوں نے قوم کے اربوں روپے بچائے. ان کا یہ کہنا تھا کہ کئی 100 ارب روپے قوم کی بچت کروانے والے پر منی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا گیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب وہ تفتیش کے لیے FIA کے آفس گئے تو FIA کے اہلکاروں نے انہیں شدید ہراساں کیا. 10-12 اہلکار وہاں موجود تھے جو اچانک گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے بولتے رہے. 2 مرتبہ وہ تفتیش میں اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی نامناسب طریقہ ہے, لہٰذا FIA کو حکم دیا جائے کہ اگر وہ تفتیش کرتی ہے
तो एक शहरी के बुनियादी हकूक को मद्देनजर रखते हुए तफ्तीश की जाए। इस पर अदालत ने हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ को हल्की सजा न किया जाए और जो भी तफ्तीश है उस तफ्तीश को जो है कानून के मुताबिक कंडक्ट किया जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अब पूरी जमानत में 2 अगस्त तक तोसी कर दिया है और तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट जो है वो तलब कर लिया है। आबिद, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। आपको बराह रास्त लाहौर ले चलेंगे। नून लीग की रहनुमा तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिंध में कम रखी गई और पंजाब में ज्यादा थी। इसके बावजूद काश्तकार को फायदा देने के लिए पंजाब में गन्ने की कीमत ज्यादा रखी गई। 2014-15 में मिलों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, अपने बेटे की मिल को नुकसान हुआ, मगर सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर का सहारा लेके चीनी की कीमत कम नहीं की, ज्यादा रखी कि काश्तकार को फायदा हो और मिलों को नुकसान हो। 1 रुपए की सब्सिडी शहबाज शरीफ ने नहीं दी चीनी के ऊपर। महकमा कहता रहा कि जी सब्सिडी दे दें, इसको एक्सपोर्ट करना है। महकमा कहता रहा कि जी छूट दे दें। शुगर मिल एसोसिएशन ने इश्तहारात दिए, बारहा दरखास्तें डाली कि जी चीनी की कीमत सिंध के बराबर की जाए, सिंध की मिलों को फ़ायदा है, पंजाब की मिलों को नुकसान है। ना कीमत कम की, ना सब्सिडी दी, बल्कि इथेनॉल पे टैक्स लगाया जो कि शुगर मिल के अंदर एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, वो इस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। तो जो शख्स अपने ख़ानदान की मिलों को और पंजाब की मिलों को नुकसान पहुंचा के काश्तकार का फ़ायदा करेगा, उसका चीनी स्कैंडल से क्या ताल्लुक़ है। आज अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि पिछली पेशी पर FIA की टीम ने आपस में एक बहस जो है वो शुरू की और तफ्तीशी टीम के हेड ने गला फाड़ फाड़ कर अपने ही अफसरान से बदतमीज़ी की, जिसका मकसद ये था कि उनको अंडर प्रेशर किया जाए। और इस्लामाबाद में बैठे उस शहजाद अकबर जिसके इस्तीफ़े का मुतालबा मैं रोज़ करता हूँ कि उसने जितने केस बनाए हैं सब बेबुनियाद हैं। दिन ब दिन शहजाद अकबर की गेम एक्सपोज होती जा रही है। वो एहसन इकबाल साहब का केस हो, वो ख्वाजा आसिफ साहब का केस हो, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का केस हो, शहबाज शरीफ साहब का केस हो, ख्वाजा साद रफीक का केस हो, हर केस के अंदर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो सिंध हाई कोर्ट हो, वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस मुल्क की 3 हाई कोर्ट्स ने शहजाद अकबर की ना अहली ना लायकी पर मोहर लगा दी है और कहा है कि किसी किस्म की ना बेज़ाब्तगी है, ना बदउनवानी है, ना इख्तियारात से तजावुज़ है, ना किसी किस्म की कोई रिश्वत है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। जब आप ये बातें साबित करने से कासिर रहे हैं और आपने इमरान नियाजी की ईमा पे और उसको खुश करने के लिए एक खुशामदी मुशीर और एक किराए के टट्टू की तरह आपने जिस तरीके के केसेस बनाए हैं वो एक एक करके अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। और आप इस्तीफा नहीं देंगे तो आपके खिलाफ जो केसेस हम बनाएंगे वो इंशाल्लाह आप उसमें ना सिर्फ इस बुनियाद पे कि आपने झूठे केसेस बनाए बल्कि आपने करप्शन की। ये जितना आटे का स्कैंडल है एक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, चीनी का स्कैंडल एक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, जितने स्कैंडल हैं अद्वियात, LNG, नदीम बाबर, आज महंगाई का पहाड़ तोड़ा है अवाम के ऊपर मगर माफियाज आपके काबू नहीं आ रहे। इसका जिम्मेदार शहजाद अकबर है। और बदतरीन लोड शेडिंग, ये हमाद अजहर, इसको मैं पूछता हूं कि कभी जिंदगी में सच भी बोला है आपने या आपके वालिद मोहतरम ने, या सिर्फ दगा सीखा है कि मियां शरीफ के पैसों पे पलो और उसको दगा दे के काफ लीग बना दो। और आज तुम वजीर बिजली हो, तुम्हारी नाक के नीचे 8-8 घंटे लोड शेडिंग है और कहते हो कि रिकॉर्ड बिजली बन रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती। शहबाज शरीफ साहब ने आज बताया कि किस तरीके से बिजली के मंसूबों में 400 अरब रुपए की बचत उनके दौर में हुई। इस पंजाब के सूबे ने सिर्फ 5000 मेगावाट बिजली लगाई रिकॉर्ड मुद्दत में। और कल एक सूबे का वजीर आला बहुत गला फाड़ फाड़ के जबान दराजी कर रहा था, महमूद खान साहब, आपका साईं उस्मान खान बुजदार, आपका जाम कमाल और परवेज खट्टर को भी शामिल कर लें, आप चारों सोने के हो जाएं, आप दोबारा पैदा होकर दुनिया में आ जाएं, आप PhD कर लें ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से, आईवी लीग से, आप चारों मिलके, और आप चारों मिलके यहाँ पे आके दोबारा वजीर आला लगें
تو اللہ کے فضل سے شہباز شریف کا آپ چاروں مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کی نالائکی، نااہلی، کم عقلی یہ ثابت ہو چکی ہے. ہم 3 میٹرو بس بناتے ہیں 100 ارب میں تقریباً 80 کلومیٹر کی. محمود خان صاحب ہمیں تو شرم آتی ہے اس لیے ہم نے بنائی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ نے 100 ارب میں ایک BRT جلائی. آپ نے 100 ارب میں ایک BRT جلائی جو چلتی ہے تو جلتی ہے. ہم نے 3 بنائی ہیں. کرپشن کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں یا پرویز خٹک؟ ہمیں شرم آ گئی ہے، آپ کو شرم نہیں آئے گی میرے بھائی. روز لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل سے شعلے اٹھتے ہیں، کبھی آکسیجن ٹینک ختم، کبھی زچہ بچہ وارڈ فل، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی اس ہسپتال کی حالت زار ہے کہ چھتوں سے پانی ٹپکتا ہے. ہم نے PKLI بنایا، ہم نے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا، ہم نے چلڈرن ہاسپٹل بنائے، ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوٹ بنائے. پہلا کارڈیالوجی بھی پنجاب کا میاں نواز شریف نے PIC بنایا تھا. آپ کے KPK کے مریض آتے ہیں. میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا. کل آپ نے شرم کی بات کی تو ہمیں شرم آتی ہے. ہمیں بہت شرم آتی ہے کہ جب خیبر پختونخوا کا دل کا مریض راولپنڈی میں علاج کراتا ہے. ہمیں شرم آتی ہے جب یورولوجی کا مریض پشاور سے اٹھتا ہے، مردان سے اٹھتا ہے، بنو سے اٹھتا ہے اور وہ آ کے علاج راولپنڈی میں کراتا ہے. ہمیں شرم آتی ہے مگر آپ کو شرم نہیں آتی کیونکہ آپ بھی بے شرم ہیں. آپ کا لیڈر عمران نیازی بھی بے شرم ہے. 8 سال سے حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ایک دھیلے کی بجلی نہیں بنائی. اسلام آباد میں حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کریں گے. یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت ملی تو ISI سے تحقیقات کریں گے. بھارت کو شاباش کارگل کمیشن بنایا، یہاں کوئی انکوائری نہیں ہوتی. بھارت کہہ رہے ہیں جی بڑی شاباش ہے. اس کے علاوہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اور اس کے بعد بھارت کے IG کا، انڈیا کے بھارتی انسپیکٹر جنرل کا بیان آیا. اجمل کا صاحب ممبئی حملوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو نیپال سے گرفتار کر کے بھارت لایا گیا اور جان بوجھ کر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے بمبئی والے کیس میں اسے سزا دی گئی. یہ ہم نہیں، بھارت کا 21 گریڈ کا سابق IG کہہ رہے ہیں. اور میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستانی دہشت گردوں نے ممبئی حملوں میں کردار ادا کیا اور یہ نواز شریف نے تسلیم کیا. ہندوستان ٹائمز نے سرخی لگائی اور ماشاءاللہ ہمارے جو میر جعفر، میر صادق، میر دوسرے والے، انہوں نے جا کے گھر بھی دکھا دیے جعلی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کے لیے، اپنی خاندان کے لیے، اپنے پیسے کے لیے پاکستان کو انہوں نے یہاں پہنچایا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں آج پورے پاکستان کو جان لینا چاہیے کہ یہ وہ پاکستان دشمن ہیں. یہ کہتے ہیں کشمیر فروش، یہ ضمیر فروش لوگ ہیں، یہ وطن فروش لوگ ہیں. یہ گلگت بلتستان میں بھی جا کے ٹھنڈی ہوائیں کھانے پہنچ گئے تھے. اب یہ دونوں کشمیر میں جا کے ایک فحش لینگویج استعمال کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے. اس زبان استعمال کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ڈیلیوری کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. اور سندھ سے بلاول زرداری بات کرتے ہیں. بلاول زرداری اچھا ہوا، میں نے مشورہ دیا تھا ٹویٹ کے اندر کہ ادھر بھی نہ کہہ دینا کہ جیسے گلگت میں کہا تھا کہ ہم گلگت کو لاڑکانہ بنا دیں گے، فارغ کر دیا لوگوں نے. میں نے مشورہ دیا کہ غلطی سے بھی نہ کہہ دینا کہ گلگت کو، کشمیر کو لاڑکانہ بنا دیں گے یا کشمیر کو سندھ بنا دیں گے. تو بھائی اگر کشمیر کو لاڑکانہ یا سندھ بنانے کا کہہ دیا تو پتہ چلے گا کہ سندھ والوں کو کتے کھا گئے. 13 سال سے کتے جھنجھوڑ رہے ہیں سندھ کو، 13 سال سے کتے جھنجھوڑ رہے ہیں. لاڑکانہ کو 13 سال سے ایٹ لگ گئی ہے، تھر میں ہزاروں بچے مر گئے ہیں، روڈیں تباہ ہو گئی ہیں، رستے تباہ ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے. کشمیر والوں جاگتے رہنا، ذرا ہم سے معلومات کر لینا، ذرا ایک چکر لاڑکانہ سے لے کے کراچی اور کراچی سے لے کے گھوٹکی آ جانا، پتہ چلے گا کہ سندھ کے اندر بڑی ترقی ہو گئی ہے. بلاول کے سندھ میں وہاں چنچی کی ایمبولینس ہے، گدا گاڑی کی ایمبولینس ہے، خود جہاز لفٹ کے اوپر بھی دے دیا جاتا ہے دوسروں کو. غریب کو سندھ میں ایمبولینس نہیں ملتی ہے، غریب کو دوائی نہیں ملتی ہے. اور یہ یاد کر رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم معاف نہیں کریں گے بلاول زرداری جیسے ڈیفیکٹڈ لیڈر کو، اور مریم یہ پھولن دیوی جو ہے، یہ رائمنڈ محل کی پھولن دیوی جیسی کرپشن سے انفیکٹڈ لیڈر کو کہ ہم ان کو آگے چلنے دیں. ابڑو صاحب ذرا بات کریں گے، پھر میں آپ کے سوالات کا جواب دوں گا. ابڑو صاحب لاڑکانہ سے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں. یہ جو آپ ڈھونڈنے آئے ہیں، بچہ ڈھونڈنے آئے، کہہ رہے گھوم گیا پہاڑوں میں، گھوم گیا، بیکی باتیں کر رہے، کسی کو ملے تو پہنچا دو بھائی، بلاول ہاؤس پہنچا دو. وہ غلطی سے امریکہ بھی چلا گیا جہاز میں بیٹھ کے. تو میں کہنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم، آپ پاکستانی قوم کا سودا نہیں کر سکتے. یہ ڈان لیگز کی رانی
اور میمو گیٹ کے جو شہزادے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں یہ ڈان لیگ پیداوار ہیں، یہ میمو گیٹ کے شہزادے. ڈان لیگ کی رانی اور میمو گیٹ کا شہزادہ پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم ایسے لوگوں کو ملک میں مسلط نہیں ہونے دے گی. ابڑو صاحب تھینک یو. آگے ایکچولی جو ریسنٹلی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کشمیر میں بلاول زرداری کی، مریم صفدر کی، وہ کشمیر کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں ایکچولی اسی کے سلسلے میں. حلیم عادل شیخ کی گفتگو آپ سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم بلاول بھٹو جیسے لیڈر کو معاف نہیں کریں گے. کراچی سے لے کر لاڑکانہ تک چکر لگائیں، پتہ چل جائے گا کتنی ترقی ہو رہی ہے. پر ہمارے پاس ہے میجک. کنور چلی گارلک ساس میں ہے تازی ٹماٹر اور چلی گارلک چنکس جو بنائے اسنیکس کا ٹیسٹ سمپلی میجیکل.